بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں پروفیسر تنویر صادق، اپنے چینل انفوٹیلی سے آپ سے مخاطب۔ ماتا ہری، عام طور پہ ماتا ہری کا جب نام آتا ہے تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ جیسے ہندوؤں کی ایک ماتا مقدس ایک ان کی دیوی ہے کالی ماتا، اس طرح کی کوئی چیز ہے نہیں، یہ مقدس دیوی نہیں ہے، کچھ نہیں، یہ ایک عام عورت ہے۔ وہ جو انڈونیشیا میں کچھ عرصہ رہی تو ملایا زبان میں ماتا ہری کا مطلب ہے دا سن، سورج، روشنی کی، جس سے روشنی پھیلے، یا آئی آف دا ڈے، یہ دو اس کے میننگ ہیں۔ چنانچہ اس عورت کو یہ لقب دیا گیا۔ وہ عورت کون تھی؟ وہ جو دو کنٹریز ہیں، آپ نے سنا ہوگا، انہیں نیدرلینڈ اور ڈچ لینڈ کہتے ہیں۔ نیدرلینڈ بیسیکلی نیچی زمین کو کہتے ہیں، نچلی زمین، یا جیسے ہمارے اٹھار کا علاقہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں پنجابی میں کہ جی وہ زمین نیچی ہے۔ اور دوسری ڈچ لینڈ، دنیا میں جو نیچی زمین ہے، جو ملک ذرا نیچے آباد ہے، وہ ہالینڈ اور بیلجیم ہے۔ اس پٹی کو ہم نیدرلینڈ کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے پہ جو جرمنی ہے دیٹ از کالڈ ڈچ لینڈ۔ ڈچ، بلکہ وہ جو اس کا مارک ہے نا، جو بدل گیا یورو میں، اسے بھی بعض جب میں گیا تھا تو ڈچ مارک کہتے تھے اسے۔ تو ڈچ جرمنی ہے، اونچی زمین، اور ہالینڈ۔ تو یہ عورت جو ہے یہ وہیں ہالینڈ کی کہیں رہنے والی تھی، ڈچ عورت تھی۔ اس کا باپ ہیٹ بنانے کا یا ہیٹ بیچنے کا کام کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے بہت سی جگہ انویسٹمنٹ بھی کی ہوئی تھی، بڑا کھاتا پیتا تھا، اس نے بڑے نازوں سے اسے پالا۔ یہ تھوڑی سی بڑی ہوئی، اس کے 3 بھائی بھی تھے، بڑے پیار محبت سے پل رہے تھے۔ تو یہ تھوڑی سی جب بڑی ہوئی تو اس کے ماں باپ میں کسی بات پہ علیحدگی ہو گئی۔ باپ بینکرپٹ ہو گیا، آپس میں جھگڑنے لگے۔ اب اس کے پاس کوئی نہ چارہ نہیں تھا، باپ نے دوسری شادی کر لی، ماں 1 سال بعد فوت ہو گئی، یہ اپنے دادا دادی کے پاس چلی گئی۔ وہاں اس نے سوچا کہ میں پڑھ لوں، تھوڑا سا کنڈر گارڈن میں پڑھانے کے لیے اس نے کلاس میں داخلہ لیا، لیکن وہ ہیڈ ماسٹر جو تھا نا، اس پر لٹو ہو گیا۔ اس نے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ چنانچہ اس نے ریزسٹ کیا تو سزا کے طور پر اسے وہاں سے نکال دیا گیا۔ اب یہ آئی تو اب یہ سوچ رہی تھی کیا کرے۔ اخبار میں ایک اشتہار آیا کسی کیپٹن کا کہ وہ شادی کے لیے اس کو ایک عورت کی ضرورت ہے۔ اس نے اس کا جواب دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ اس بندے کے ساتھ بیائی گئی۔ وہ بندہ کیپٹن تھا، عمرہ میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ اس کو 2 فائدے ہوئے، ایک تو شادی ہو گئی، نمبر 2 اس کا عمرہ میں شمار ہونے لگا، بڑے لوگوں میں اس کا شمار ہونے لگا۔ اس بندے کی اس وقت جاوا کے علاقے میں، ملانگ کے کیا، وہ جاوا کا ایک علاقہ ہے، جاوا جزیرہ ہے، بڑا مشہور انڈونیشیا ملیشیا کے پاس، اس کی وہاں پوسٹنگ تھی، یہ وہاں آ گئی۔ 2 بچے بھی اس کے ہوئے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ لیکن اس کا میاں جو تھا نا، وہ بد زبان تھا، لڑاکا تھا، زبردست شرابی تھا، اور مار پیٹ بھی کرتا تھا۔ یہ بڑی تنگ تھی، اس نے کچھ عرصے بعد میاں سے علیحدگی اختیار کر لی اور ایک کلب جوائن کر کے وہاں ڈانسنگ کا کام شروع کر دیا۔ تھوڑے عرصے بعد اس کے میاں نے اس سے صلح کرنی چاہیے، اس نے ایز اے روٹین صلح کر لی، لیکن میاں کی عادات جو ہے نا وہ بدل نہیں سکی۔ چنانچہ یہ پھر چھوڑ کے آ گئے۔ اس دوران اس کے دونوں بچوں کو کسی نے زہر دینے کی کوشش کی، ایک بچ گیا، دوسرا بچ نہ سکا۔ دوسرا بھی چند سال بعد
کسی بیماری سے مر گیا. تو یہ اپنے میاں کے پاس جب آئی تو یہ خوش نہیں تھی. یہ اسے چھوڑ کے واپس پیرس آ گئی اور اس نے باقاعدہ ڈانسر کے طور پہ پیرس میں جب ڈانس کرتے کرتے اس نے اریاں ڈانس شروع کیا. کلبوں میں جا کے ڈانس کرنا اور نیم اریاں سے لباس پہنا ہوا. تو وہ اس کی وجہ شہرت کا باعث بن گئے. بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ اور بڑے بڑے سیاستدان اور اس ملک کے وہ اس کے فین ہو گئے اور اس کے پیچھے پیچھے پڑا اس کے پیچھے پھرے. چنانچہ یہ ایک لمبی کہانی ہے، میں خاصی شارٹ کر کے سنا رہا ہوں تاکہ میں ود ان ٹائم آپ کو تو اس نے وجہ شہرت اس نے بہت زیادہ، اس نے پیسے بھی کمائے بڑے لمبی چوڑے. 1912 کی بات ہے جب اس کا ڈکلائن شروع ہوا تو اس کی مارکیٹ کچھ کم ہونا شروع ہو گئی. 1915 میں اس نے آخری دفعہ رقص کیا اور اس کے بعد رقص کو چھوڑ دیا. اس دوران ایک روس کا 23 سالہ نوجوان پائلٹ تھا جس سے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. وہ جنگ میں زخمی ہو گیا. فرانسیسیوں نے پکڑا ہوا تھا اور وہ اسے چاہ رہے تھے کہ کسی طرح کوئی جرمنی کے راز دے. ابھی اس سے بات چیت چل رہی تھی تو یہ اس کے عشق میں مبتلا اسے ملنے کے لیے آئی. تو لیکن نیدرلینڈ سے فرانس ساتھ ہی ہے لیکن وہ راستہ پر خطر تھا، جنگ تھی. یہ سیف راستہ اپنانے کے لیے یہ انگلینڈ اور اسپین سے ہوتی ہوئی وہاں پہنچی. یہ جو راستہ تھا یہ ذرا ڈاؤٹ فل تھا. جب یہ اپنے محبوب جو تھا اسے مل کے واپس آ رہی تھی تو جب یہ برطانیہ سے گزر رہی تھی تو برطانیہ والوں نے اسے پکڑ لیا کہ تم جاسوس ہو. یہ جیل میں ڈال دی گئی. اس نے ڈچ سفیر کو بڑی دفعہ لکھا کہ میں وہاں کی ٹھہری ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں جاسوسی سے، مجھے چھڑا لیا جائے، میں معصوم ہوں. بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ واقعی معصوم ہے، اسے جان بوجھ کے پکڑا گیا سزا کے طور پہ، لیکن یہ چھٹ نہ سکی اور بالآخر اسے موت کی سزا ہو گئی. تو 15 اکتوبر 1917 کی بات ہے. اس وقت اس کی عمر 41 سال تھی. 12 سپاہیوں پر مشتمل ایک سکواڈ تھا جس کے سامنے اسے باندھ دیا گیا تاکہ اسے ہلاک کیا جائے. جب فوجی اس کا نشانہ لگانے لگے تو اس نے کس ان کی طرف بھیجی. یہ ڈری نہیں، سہمی نہیں، بڑی دلیری کے ساتھ. اس کے بعد جب اس نے اشارہ کیا تو فوجیوں کو بھی اشارہ ہوا. 12 کی گنیں ایک دم برسٹ لگے اور اس کی گردن ایک طرف ڈلک گئی. وہ لڑکی جسے ملایا والوں نے ماتا ہری کا نام دیا تھا عجیب داستان چھوڑ گئی ہے. اس کی داستان پہ کئی فلمیں بنی، کئی ڈرامے بنے، بڑی لمبی چوڑی داستان ہے اور بھی کئی چیزیں آتی ہیں لیکن میں لمیٹڈ چاہتا ہوں اپنا، تو میں نے اس حساب سے شارٹ کیا ہے. تو یہ آج بھی ماتا ہری بڑی مشہور کریکٹر ہے، بڑا تاریخ کا. جب یہ بیچاری فوت ہوئی ہے نا تو اس کی لاش لینے بھی کوئی اس کا رشتہ دار دور دور تک ایسا نہیں تھا جو لینے آیا ہو. چنانچہ اس کی لاش جو ہے نا میڈیکل پرپز کے لیے کسی میڈیکل کالج کو دی گئی. کسی میوزیم میں اس کے سر کا وہ جو تھا وہ بنا کے رکھا ہوا ہے. باقی عملاً اس کا سارا جسم میڈیکل کی فلاح کے لیے خرچ ہو گیا. تو آج اجازت چاہوں گا ماتا ہری کے لیکچر کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.